بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 3 چیزیں پڑھ لی تھیں۔ یعنی جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حدود کیا ہیں تو حدود کی 8 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ پھر ہم نے بات شروع کی اگلی کہ کسی جملے میں جو موضوع ہوتا ہے اور جو محمول ہوتا ہے ان کے درمیان بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ صحیح؟ موضوع اور محمول کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو، گھوڑا وفادار جانور ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، اس میں گھوڑا کیا ہے؟ موضوع ہے، اور وفادار جانور یہ اس کا محمول ہے۔ تو موضوع میں اور محمول میں ریلیشن پایا جاتا ہے۔ یہ ریلیشن 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں آپ سے ڈسکس کیا تھا۔ پہلا جو ریلیشن ہے اسے آپ کہتے ہیں جنس، اردو میں جنس اور انگلش میں جینیرک۔ دوسرے کو آپ کہتے ہیں نو، اردو میں کہتے ہیں نو اور انگلش میں کہتے ہیں اسپیشیز۔ اور تیسری چیز ہے فصل۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں باتیں ہم نے کل پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی چیز، خاصہ۔ ٹھیک ہے؟ خاصہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ بات پڑھی، جینیرک کو بڑی جو افراد کا بڑا گروپ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم جینیرک کہتے ہیں۔ جیسے حیوان، مثال دی تھی ہم نے آپ کو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اندر مزید جو تبدیلی آتی ہے حیوان سے انسان، تو انسان جو ہے وہ حیوان کی نو ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حیوانیت کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی پائی جاتی ہے، تعقل بھی پایا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیوان کی نو ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جو نو اور فصل کیا تھی، یاد ہے آپ کو؟ یعنی جو فرق پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے، جنس اور فصل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، جس بنیاد پر فرق پیدا ہوتا ہے وہی فرق دراصل کیا ہوتا ہے؟ فصل۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو جو ہے وہ اپنی جنس سے فصل کے فرق کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے، انسان اس کی نو ہے، اور ان دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ تعقل کا، عقل کا، شعور کا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم بولیں گے جو شعور ہے جس نے انسان کو حیوان سے الگ کیا ہے، تو یہ جو لفظ شعور ہے یہ دراصل کیا ہے؟ فصل ہے۔ کس کے لیے فصل ہے؟ نو کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، خاصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو خصوصیات ہیں جو جنس کو میں فرق پیدا کر رہی ہیں، نو سے فرق پیدا ہو رہا ہے فصل میں، بعض خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو تضمن سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ صحیح ہے؟ کس سے اخذ کی جا سکتی ہیں؟ تضمن سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا لفظ مشکل پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ خاصہ جو ہے اس فصل یا اس جنس کے تعین سے، تضمن سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بنیادی فرق تو فصل پیدا کرتا ہے۔ بنیادی فرق کس میں؟ جنس میں اور نو میں بنیادی فرق فصل پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے حیوان۔ حیوان کیا ہے؟ ایک جینیرک ہے۔ ٹھیک ہے؟ حیوان میں انسان کیا ہے؟ یہ اس کی نو ہے۔ اچھا، حیوان کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ حیوانیت،
اور نو کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ حیوانیت بھی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ فصل، اچھا یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نو ہو گیا۔ اچھا فصل کیا ہوگا؟ انسان حیوان سے کس بنیاد پر فرق پیدا ہو رہا ہے انسان میں؟ تو ہم بولیں گے فصل جو ہے اس میں کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی ان دونوں میں نو اور جنس میں جو فرق ڈیولپ ہوا اسی فرق کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انسانیت یا فصل۔ خاصہ کیا ہے؟ یہ جو فصل ہے انسانیت، اس سے آپ بہت سی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب انسانیت؟ ہمدردی، نیکی، اچھائی اور برائی کا تصور، محبت، یہ سب کس کی خصوصیات ہیں؟ تو آپ دراصل کسی نوع کی خاصیت سے جو مزید خاصیتیں اخذ کر سکتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس اخذ شدہ چیزوں کو آپ کہتے ہیں خاصہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جیسے میں اگر آپ سے کہوں حیوانیت، یہ حیوانیت تو اس جنس کا تضمن ہے۔ تضمن کا مطلب خاصیت ہے۔ اس خاصیت سے آپ اور کیا خاصیتیں نکال سکتے ہیں جو اسی کے ذیل میں آئیں گی؟ سونا، کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، غصہ، لڑائی جھگڑے، سب کس میں پائے جاتے ہیں؟ حیوانیت میں۔ تو حیوانیت جنس کی خصوصیت ہے یا جنس کا تضمن ہے۔ اس تضمن سے مزید جو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہوں انہیں کہتے ہیں خاصہ۔ کسی جنس یا کسی نوع کے تضمن سے جو مزید خاصیتیں اخذ کی جا سکتی ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ خاصہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں خاصہ نوعی اور ایک کہلاتا ہے خاصہ جنسی، جینیرک۔ صحیح ہے؟ یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانیت سے اور کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں آپ، تو ہم کہہ رہے ہیں انسانیت سے اخذ کر سکتے ہیں شعور، نیکی، صحیح ہے، ہمدردی، ادب اور احترام۔ یہ ساری چیزیں میں کہاں سے اخذ کر رہا ہوں؟ اس نوع سے اخذ کر رہا ہوں، نوع کے تضمن سے اخذ کر رہا ہوں، لہذا یہ سب کیا کہلائیں گے؟ خاصہ نوعی۔ لیکن جب میں جنس کے تضمن سے خصوصیات اخذ کروں تو اسے کیا کہا جائے گا؟ خاصہ جنسی یا جینیرک پراپرٹیز۔ اس کو کیا بولیں گے؟ اسپیشیز پراپرٹیز یا اسپیسیفک پراپرٹیز۔ اس کو کیا بولیں گے؟ جینیرک پراپرٹیز۔ صحیح ہے؟ تو لفظ خاصہ کیا ہوا؟ خاصہ فرق کو بیان نہیں کرتا، فرق کو تو کون بیان کرتا ہے؟ فصل۔ جنس اور نوع میں جو فرق ڈیولپ ہوتا ہے اسے کون بیان کرتا ہے؟ فصل۔ لیکن جنس اور نوع کے جو تضمن سے مزید خاصیتیں اخذ ہوتی ہیں ان مزید خاصیتوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خاصہ یا پراپرٹیز انگلش میں۔ اور یہ پراپرٹیز دو طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک اسپیسیفک پراپرٹیز یا خاصہ نوعی، اور ایک جینیرک پراپرٹیز یا خاصہ جنسی۔ وہ خاصیتیں جو جنس کے تضمن سے اخذ ہوتی ہیں انہیں خاصہ جنسی کہتے ہیں، اور وہ خاصیتیں جو نوع کے تضمن سے اخذ ہوتی ہیں انہیں ہم خاصہ نوعی کہتے ہیں۔ یہ بات پکڑ پایا آپ یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ پڑھ کے آ رہے ہیں ہم، آپ کو یاد رہنا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم موضوع اور محمول کے درمیان کچھ تعلق ہوتا ہے، ان تعلق کو 5 طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جنس،
نمبر 2 نوع، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ۔ جنس کیا ہے؟ ایک بڑا گروپ جو افراد کی تعبیر کو دلالت کرتا ہے، یعنی گروپ کو ظاہر کرتا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جنس۔ پھر اس گروپ کے اندر جو سب گروپ ہوتا ہے، جو کچھ خاصیتوں کی بنیاد پر اس گروپ سے مختلف ہوتا ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ نوع۔ صحیح ہے۔ جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو آپ کس سے بیان کرتے ہیں؟ فصل سے، ٹھیک ہے۔ اور جو جنس کا جو خاصیتیں ہیں اور نوع کی جو خاصیتیں ہیں، خاصیتیں اس کو ہم اردو میں بول رہے ہیں تضمن۔ جنس کا جو تضمن ہے اور نوع کا جو تضمن ہے، جنس کے تضمن سے مزید خاصیتیں اخذ ہوں اور نوع کے تضمن سے مزید خاصیتیں اخذ ہوں، یعنی اصل میں یہ جو خاصہ ہوتا ہے نا، یہ جنس کے تضمن کو ایلوبریٹ کرتا ہے، کھولتا ہے۔ یہ جو خاصہ ہے یہ نوع کے تضمن کی تشریح کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں انسانیت تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو نوع ہے، نوع کا تضمن ہے، لیکن آپ بولیں گے انسانیت کی ذرا تشریح کیجئے، تو جب آپ تشریح کرنے بیٹھیں گے تو دراصل آپ کیا بیان کر رہے ہوں گے؟ اس نوع کے تضمن کے خاصے کو بیان کر رہے ہوں گے، اس جنس کے تضمن کے خاصے کو بیان کر رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو چوتھی چیز تھی ہمارے پاس خاصہ۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہمارے پاس ہے، آخری جو ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے، اسے ہم کہتے ہیں عرض۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ عرض ایسی خاصیتیں جو تضمن سے اخذ نہیں ہوتی، صحیح ہے، لیکن وہ خاصیت ہوتی ہے، اس کا تضمن سے کہ ہونے یا نہ ہونے سے تعلق اس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ تضمن کا جز بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایسی بھی خاصیتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان گورے بھی ہوتے ہیں اور انسان کالے بھی ہوتے ہیں، اور انسان ہمارے اور آپ کی طرح گندمی بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ انسان کا کالا ہونا اس کی خاصیت تو ہے، لیکن کیا یہ خاصیت اس کی نوع کو ظاہر کرتی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی تضمن اس کو جنس کو ظاہر کرتی ہے؟ نہیں۔ جنس تو انسان ہو گیا، انسان حیوان کی نوع ہو گیا، لیکن اب جب آپ اس کی خاصیت بیان کر رہے ہیں، انسان کی آپ نے خاصیت بیان کی شعور، نیکی، اب یہ جو شعور اور نیکی ہے اس کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ انسانیت سے ہے، لیکن کالا ہونا، گورا ہونا یا گندمی رنگ کا ہونا، اس کا تعلق اس کی انسانیت سے نہیں ہے، اس کے تضمن سے نہیں ہے، وہ تضمن سے اخذ نہیں ہو رہا، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کے انسان ہونے یا نہ ہونے پر فرق، یعنی ایک آدمی اگر کالا ہے تو بھی انسان ہے، گورا ہے تو بھی انسان ہے، گندمی ہے تو بھی انسان ہے، تو اس کی یہ خاصیت اس کی تضمن کی تشریح نہیں کرتی۔ اگر تضمن کی تشریح کرے گی تو کیا کہلائے گی؟ خاصہ۔ لیکن اگر تضمن کی تشریح نہیں کرے گی لیکن خاصیت ہوگی تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ عرض۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ عرض ایسی صفت کو کہتے ہیں جو کسی جماعت یا فرد میں اتفاقی طور پر پائی جاتی ہے، کسی جماعت یا فرد میں اتفاقی طور پر پائی جاتی ہے، اس خاصیت کا تعلق نہ تو نوع کے تضمن سے ہوتا ہے اور نہ جنس کے تضمن سے ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے نوع اور جنس ڈیفائن نہیں ہوتی، ایسی خاصیت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ یہ خاصیتیں بنیادی طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، ایک کہلاتے ہیں عرض فارق،
اور دوسری کہلاتی ہے عرض غیر فارق. ٹھیک ہے. عرض بنیادی طور پر کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، عرض فارق اور عرض غیر فارق. عرض فارق کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اور پھر یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ اسے، جماعت اور فرد میں. جماعت کا مطلب پورے گروپ کے لیے عرض فارق، اور کسی ایک فرد کے لیے عرض فارق. جماعت کے لیے عرض غیر فارق اور کسی فرد کے لیے عرض غیر فارق. اب سوال یہ کہ عرض فارق سے کیا مراد ہے؟ اس جماعت کے کچھ افراد میں وہ بات پائی جاتی ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پر کچھ میں تو ہو اور کچھ میں نہ ہو. جیسے ہم یہ کہیں کہ آدمی امیر ہے. اب آدمی تو امیر ہوتے ہیں، ایسے لفظ ہے، آدمی امیر ہوتے ہیں. تو یہ جو جماعت ہے آدمیوں کی، اس کے اندر جو خاصیت آپ کہہ رہے ہیں امیر کی، کیا سب میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، سب میں نہیں پائی جاتی. کچھ میں پائی جاتی ہے اور کچھ میں نہیں پائی جاتی. تو ہم بولیں گے کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ آدمی امیر ہوتے ہیں، یہ جماعت کا عرض فارق ہے. جو امیر ہونے کی خصوصیت ہے، بنیادی طور پر تو یہ عرض ہے. اس کا تعلق نہ تو انسانیت سے، نہ اس کے حیوان ہونے سے ہے. لہذا اور نہ اس کی یہ خاصیت انسانیت کو بیان کرتی ہے، نہ حیوانیت کو بیان کرتی. اس کی یہ خاصیت کہ وہ امیر ہے. دراصل نہ خاصہ ہے نہ فصل ہے، ٹھیک ہے، جو تضمن وہاں سے نکلا ہو، بلکہ یہ کیا ہے؟ عرض ہے. اب یہ کیسا عرض ہے؟ کیا سب میں پایا جاتا ہے؟ سب میں تو نہیں پایا جاتا، پوری جماعت میں نہیں پایا جاتا. تو ہم بولیں گے یہ عرض تو ہے، لیکن کون سا عرض ہے؟ عرض فارق ہے. یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ جیسے ہم بولیں کتے کالے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہم نے کتا دراصل کیا ہے؟ جانور ہے. اور جانور کی بھی بہت ساری کیٹیگریز میں سے شیر بھی جانور ہیں، لومڑی بھی جانور ہے، صحیح ہے، کیڑے مکوڑے بھی جانور ہیں، پرندے بھی جانور ہیں. اس میں سے ایک نوع ہے کتا. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کتے کالے ہوتے ہیں، تو یہ کالا ہونا اس کی صفت ہے. کیا اس کا کالا ہونا اس کی صفت خاصہ ہے؟ کیا وہ اس کے تضمن حیوانیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کالا ہونا اس کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عرض ہے. کیا یہ عرض پوری جماعت میں پایا جاتا ہے؟ جی نہیں، پوری جماعت میں نہیں پایا جاتا. لہذا عرض تو ہے، کون سا عرض ہے؟ عرض فارق. اور جو پوری جماعت میں پایا جائے اسے کہتے ہیں عرض غیر فارق. جیسے میں آپ سے کہوں کوے کالے ہوتے ہیں. اب آپ جیسے یہ بات سنتے ہیں کوے کالے ہوتے ہیں، تو کالے سارے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آپ نے سفید کوا، پیلا کوا، لال کوا نہیں دیکھا ہوگا. سارے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، اس کا جو کالا ہونا ہے کیا یہ خاصہ ہے؟ جی نہیں. تو کیا یہ عرض ہے؟ جی ہاں. لیکن کون سا عرض ہے؟ عرض غیر فارق. اب یہاں ایک کنفیوژن ہوتی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. عرض غیر فارق خاصہ ہی محسوس ہوتا ہے. عرض غیر فارق خاصے کا کیا مطلب؟ جو اس کے تضمن سے اخذ ہو، اس کے تضمن کی تشریح ہو. کوا حیوان ہے، نوع ہے کس کی؟ حیوان کی. اچھا، اب اس نوع کی خاصیت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں. نوع کی خاصیت، کوے کی خاصیت. کوے کی خاصیت کیا ہوگی؟ پرندہ ہے. اس خاصیت کو، اس کے جو اس کی جو نوع ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. پرندہ چونچ لمبی ہوتی ہے،
صحیح ہے. اور رنگ کالا ہوتا ہے. کس کو بیان کر رہے ہیں آپ؟ اس کی نوع کو. تو بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ خاصا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ لیکن خاصے میں اور عرض غیر فارق میں فرق کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کو عرض غیر فارق بھی پوری جماعت میں پایا جاتا ہے. تو بعض اوقات وہی عرض غیر فارق کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ خاصا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ عرض غیر فارق اور خاصا، خاصے کا براہ راست تعلق اس کی نوع سے یا اس کے جنس سے ہوگا، جبکہ عرض غیر فارق کا تعلق اگر کوا کالا نہ بھی ہو تو کوا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے کوے دیکھے ہی نہ ہوں. شاید انٹارکٹیکا میں کوئی ایسا کوا مل جائے جو چت کبرا ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو اس کے کیا چت کبرا ہو کر دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ دیں گے کہ بھئی یہ تو کوا ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ کوا دکھ رہا ہے، شکل وکل آواز وغیرہ سب کوے جیسی ہے. صحیح ہے. لیکن اس کا جو رنگ ہے وہ جماعت کے زیادہ تر کووں کے لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہے. جیسے آپ مری میں چلے جائیں، وہاں کے جو کوے آپ کو دکھیں گے وہ ایسے کالے نہیں ہوں گے جیسا یہ کالا ہے. ہمارا یہ جو کالا ہے یہ کالا کم ہے اور گرے زیادہ ہے. کالا تو کوئل ہوتی ہے. تو جب آپ مری میں جا کے کوے کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ملے گا کالا، بالکل کالا سیاہ ڈارک. تو آپ کیا اس سے بولیں گے کہ یہ کوا نہیں ہے؟ کوا تو ہے، لیکن زیادہ تر جو جماعت کے رکن ہیں اس سے وہ تھوڑا سا کیا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اسے نوع سے خارج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو ہم بولیں گے وہ جو کالا پن ہے اس میں، وہ دراصل اس کا کیا ہے؟ عرض غیر فارق ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جماعت کا عرض فارق اور جماعت کا عرض غیر فارق، یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں. اچھا، فرد کا عرض فارق بھی ہوتا ہے اور فرض کا عرض غیر فارق بھی ہوتا ہے. فرد کا عرض فارق کیا ہوگا؟ عرض فارق کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں ساری جماعت میں نہ ہو بلکہ جماعت کے کچھ. اچھا، فرد کا عرض فارق کا مطلب ہم اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں جسے تبدیل کیا جا سکتا ہو. فرد کا عرض فارق وہ ہوگا جسے تبدیل کیا. نام، میرا نام کیا ہے؟ زاہد. 2 سال کے بعد میں فیصلہ کروں کہ نام بدل لینا ہے. صحیح ہے. تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ عرض فارق کس کا؟ فرد کا. جیسے میں بولوں زاہد مسلمان ہے، تو آپ یہ جو مسلمان کی خاصیت ہے، زاہد انسان ہے، انسانیت کو ظاہر کرتا ہے مسلمان؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو مسلمان کی خاصیت ہے یہ خاصہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عرض ہے. اب کون سا عرض ہے؟ یہ فرد کا عرض ہے، پوری جماعت کا عرض. تو فرد کا عرض ہے. اچھا، فرد کا کون سا عرض ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. زاہد مسلمان ہونے کے بعد 5 سال کے بعد بولے کہ میں ہندو بن جا رہا ہوں، وہ بولے کہ میں عیسائی بن جا رہا ہوں، تو ہم بولیں گے اب اس نے اپنی یہ جو صفات ہے یہ تبدیل کر لی، جو تبدیل ہو سکتی ہے وہ صفات. ٹھیک ہے. جیسے پہلے وہ غیر پڑھا لکھا تھا زاہد، تھوڑی سی اس نے محنت کی، اب کیا ہو گیا؟ پڑھا لکھا ہو گیا. تو ہم بولیں گے جو غیر پڑھا لکھا ہونے کی صفات تھی وہ اب پڑھے لکھے ہونے کی صفات میں تبدیل ہو گئی ہے. تو فرد کا عرض فارق جسے تبدیل کیا جا سکتا ہو، اور فرد کا عرض غیر فارق جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہو. مثلا میری تاریخ پیدائش. صحیح ہے. مطلب اگر جملہ یوں لکھا ہو کہ زاہد کی تاریخ پیدائش 25 ستمبر ہے، ایسے 25 ستمبر 1972 ہے. اچھا، اب یہ جو زاہد کی صفت ہے تاریخ پیدائش، کیا یہ انسانیت سے نکلی ہے؟
تو خاصہ تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عرض ہے۔ کون سا عرض ہے؟ کیا اسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ولدیت، میری ولدیت کون ہے؟ یاسین علی مغل۔ تو کل کو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میری ولدیت اب یاسین علی مغل نہیں ہے، اب کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو عرض غیر فارغ اگر فرد کے لیے ہے تو ہم اس کو ایسے سوچیں گے کہ ایسی خاصیت جو فرد میں تبدیل نہیں کی جا سکتی ہو اسے کہتے ہیں فرد کی عرض غیر فارغ، اور اگر فرد کی وہ خاصیت جو تبدیل کی جا سکتی ہو اسے کہتے ہیں فرد کی عرض فارغ، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس میں ہم نے دو باقی رہ جانے والے جو ریلیشن شپ تھے موضوع اور محمول میں، اس کو ہم نے پڑھا۔ اب پوری بات اگر میں ایک دو جملوں میں بیان کروں تو ہم کیا کہیں گے کہ کسی جملے میں موضوع اور محمول بھی آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ 5 طرح سے ڈیفائن ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 جینرک یا جنس، نمبر 2 نوع یا اسپیشیز، نمبر 3 فصل جو فرق پیدا کرتی ہے، ڈفرینس ایسے بولیں گے آپ، نمبر 4 خاصہ، اور نمبر 5 عرض۔ صحیح ہے؟ جنس کیا ہے؟ بڑا جو گروپ ہے جو افراد کی تعبیر کو بیان کرتا ہے اسے آپ جنس کہتے ہیں۔ اس بڑے گروپ کے بعد چھوٹا گروپ جو اس سے خاصیت میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اسے نوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نوع جو جس فرق کی وجہ سے نوع ڈیولپ ہوا ہے اس فرق کو ہم فصل کہتے ہیں، اور اس تضمن کو جو جنس یا نوع کے اندر پایا جاتا ہے اس تضمن کی مزید تشریح کون کرتا ہے؟ خاصہ۔ لیکن جو اس کی تشریح نہ کرے لیکن اس کے باوجود خاصیت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرض۔ عرض کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے، عرض فارغ، اور یہ دونوں باتیں جماعت پہ بھی لگتی ہیں اور فرد پہ بھی لگتی ہیں۔ جب جماعت پہ لگیں گے تو بولیں گے جماعت کا عرض فارغ، جب جماعت پر لگتی ہیں تو بولتے ہیں جماعت کا عرض غیر فارغ، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔